إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 21 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو اور چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اتل ما اوحی، یہ بسور 1واں پارہ ہے، 21واں پارہ۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ زمین میں فساد انسان کے عملوں کا نتیجہ ہے۔ زمین میں آفت آئے، مصیبت آئے، لڑائی جھگڑا ہو، قتل و غارت گری ہو، قحط سالی آئے، فصلوں کے اندر تباہی آ جائے، سیلاب اور زلزلے آئیں، یہ سب چیزیں انسانوں کے برے عمل کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں، خشکی میں جو فساد برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے فسادات ہوتے ہیں اور پریشانیاں انسان کو آتی ہے۔ یہ پریشانیاں لیذیقہم بعض الذی عملوا، لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان برے کاموں میں سے تھوڑے کا مزہ چکاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پورا کا پورا اگر سزا دے دیتا تو کیا ہوتا دیکھ لے، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، فصلوں کی تباہی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے ہی انسانوں کے ہی برے اعمال کے نتیجے میں ہوئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے سلف دیکھتے تھے اگر کوئی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جاتے تو اپنی زندگی کے اندر وہ محاسبہ کرتے کہ میں کیسے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، عبادات میری کیسی گزر رہی ہے، کچھ نافرمانیاں کیا کر رہا ہوں میں جس کی وجہ سے پریشانیاں مجھے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بندے مومن دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت اس کو آئے تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکے۔ دوسروں کی وجہ سے ہم کو مصیبت بہت کم آتی ہے، ہمارے ہی عملوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ اگر انسان سدھر جائے، سدھار لے تو پھر انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے کہ ہر ایک کو سزا دیتا رہے، بلکہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا، دنیا کے اندر برائی سے زمین بھی متاثر ہوتی ہے اور اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجر اسود ہے یہ جب جنت سے نکلا تھا تو دودھ کے مانند یہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو وہ چوس چوس کر کے کالا ہو گیا، اور اس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر۔ حالانکہ وہ کالا پتھر نہیں تھا، وہ گورا پتھر تھا، وہ بہت سفید تھا وہ، لیکن وہ لوگوں کے گناہوں کو چوسا جس کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ یعنی پتھر بھی اثر قبول کرتا ہے، گناہ کا اثر پتھر بھی قبول کرتا ہے۔ تو وہ برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے دنیا کے اندر یہ سب مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عرب کے لوگ قرآن پاک کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ بہت اثر ہے اس کے اندر، جو بھی آدمی سنتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کا اثر تو ہم ختم نہیں کر سکتے، البتہ جب کبھی یہ پڑھا جاتا ہو تو اس کے مقابلے میں کچھ ایسے ناچ گانے، موسیقی، کہانیاں ہم شروع کر دیں گے تاکہ لوگوں کا ذہن قرآن سے ہٹ کر کے ادھر طرف آ جائے۔ تو بعض لوگ بس اسی کام پہ پھرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتے، کسی جگہ پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو لوگ ناچنے والیوں کو لے کر کے آ جاتے، گانے بجاتے، موسیقی بجاتے رہتے، ہوا ناچنے والیاں ناچتے رہتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے لوگوں کا ذہن ہٹ جاتا اور ادھر طرف آ جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کود کو خرید کر کے لاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو نہ سنوانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں۔ دیکھو اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے، یہ سزا بتائی گئی ایسے لوگوں کی۔ اب اس کے اندر قرآن حدیث کی جہاں صحیح بات بتائی جا رہی ہو وہاں پر اگر کوئی آدمی ناول کے بارے میں، افسانے کے بارے میں، فلم سٹوری لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے تو پھر وہ سارے لوگ اسی ضمن میں آئیں گے۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی اپنی کسی افسانے کی تشہیر کرتا ہے تو پھر یہ سب اسی ضمن میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ توحید کی دعوت صرف انبیاء کرام ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ بڑے عقل مند لوگ بھی توحید کی دعوت کو دیتے تھے۔ سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ ایک ہے، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ نادانی یہ ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ نہیں ہے یا اللہ ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے معبود ہیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسی لیے کائنات کے اندر انبیاء اکرام نے توحید کی دعوت دی، ساتھ ساتھ ہر عقل مند انسان نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ لقمان حکیم بڑے عقل مند انسان تھے، بہت حکیم تھے، چالاک تھے۔ یہ حکیم ڈاکٹر حکیم نہیں، بلکہ یہ حکیم حکمت والے حکیم، ان کی باتوں کے اندر حکمت ہوتی تھی، لاجک بات کرتے تھے اور سامنے والے کو منا لیتے تھے۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی پرابلم آئے، لقمان حکیم ایسی بات اس کو بولتے کہ وہ مطمئن ہو جاتا اور اپنا پرابلم سالو کر کے نکل کے چلا جاتا۔ اتنے بڑے حکیم تھے وہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی، 5 قسم کی نصیحت۔ پہلے کہا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، توحید یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی نصیحت اپنے بچے کو انہوں نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کی جناب میں چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرو، یہ دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں رکھے گا اس کو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ خیر اگر رائی کے دانے کے برابر میں کوئی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بدلہ اس کو دیتا ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، نہیں، بلکہ وہ چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معراج میں میری امت کے اعمال دکھائے گئے تو میں نے میری امت کے اعمال میں سے اس تنکے کو بھی دیکھا جو مسجد کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کو نکال دیا گیا تو اس کا ثواب بھی میں نے دیکھا۔ مسجد کے اندر ایک تنکا، چھوٹے جھاڑو کی کاڑی وہ پڑی ہوئی ہے، بالکل معمولی چیز ہے، لیکن اس کو نکالتا ہے ثواب کی غرض سے کہ اللہ کے گھر کی صفائی ہے بول کر کے نکالتا ہے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد بندے کے اوپر فرائض عائد ہو جاتے ہیں، بیٹا اس کے اوپر عمل کرو۔ فرائض کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، تم زندہ قوم ہو، تمہاری زندگی تم چاہتے ہو تو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں صبر کرو۔ مصیبتیں اپنوں کی طرف سے بھی آئے گی، غیروں کی طرف سے بھی آئے گی، تو غیروں کی طرف، اب تو غیروں کی طرف سے کم بھی اپنوں کی طرف سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں، لیکن یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، برائی سے روکتے رہنا، بھلائی کا حکم دینا ہمارا فرض منصبی ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے، بس مرتے دم تک یہ کام ہم کو کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے واسطے، دنیا والوں کے لوگوں کی اچھائی سننے کے لیے نہیں، اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا بد اخلاقی سے دور رہو، یہ گدھے کی جیسی آواز، تم آواز نکال کر کے بڑوں کے سامنے اس طرح بات مت کرو، بلکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ بد اخلاقی سے دور رہو، اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ انسان پہچانا جاتا ہے اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والوں کی دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر بھی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کی قدر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن مجید بالکل عملی اور عقلی دلائل دے کر کے بات کرتا ہے۔ کوئی بھی بات قرآن مجید بولے، سامنے والا مسکت ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا۔ مکے کے کافروں کے سامنے جب قرآن بولتا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کی باتیں ان کو معلوم ہوتی تھی، تو سوائے ایک بات کے ان کے پاس کسی بات کی دلیل نہیں تھی، کسی بات کی دلیل نہیں تھی۔ اب یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس کچھ تو کچھ دلیل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ اب بھی جو قرآن اس کے خلاف عمل کرتے ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا سوائے اس جواب کے، ایک ہی جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے یہ کرتے ہوئے پایا ہے، بس یہی ہم کریں گے، یہی جواب ہے ان کا۔ قرآن تو عملی اور عقلی جواب دیتا ہے، عقلی دلیل دیتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے لوگ کرتے آئے ہیں، ہم کریں گے، ہمارے بڑے لوگ کرتے آئے ہیں، ہم کریں گے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا بڑے لوگوں کو شیطان جو ہے برائی کی طرف لے کر کے جا رہا ہو تو کیا اب یہ بھی برائی کی طرف جائیں گے؟ یہ
سب سے بھونڈی دلیل ہے ان کی، بیکار دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی، ایسا اس بارے میں یہ نصیحت کی، کہا یا ایھا الناس، لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بھاگتے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، یعنی اچھے کام کرنے پر جنت ملے گی، برے کام پر جہنم ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کر کے رکھا ہے وہ حق وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ غرور یعنی دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نیک کام کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے کہ تمہاری نیکی کا بدلہ تم کو ضرور ملے گا، اور برائی کرو گے تو برائی کا بھی بدلہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ شیطان کے باتوں میں پڑھ کر کے، دنیا کی سرسبزی و شادابی میں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت مت چھوڑو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی 7 نشانیاں بیان فرمائے۔ اللہ بڑا عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس کی 7 نشانیاں اس بارے میں بیان ہوئی۔ پہلی نشانی یہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اور انسان یعنی منی کا خطرہ یہ مردہ ہے، لیکن اس سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا ہے یہ مردہ ہے لیکن اس سے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، مرغی کے بچے نکلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ہے۔ اسی طرح سے انسان کی پیدائش مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کے بعد زوجین کی محبت، یعنی بچہ بچی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں بہت ساری محبت ڈال دیتا ہے۔ شادی جب تک نہیں ہوئی تھی یہ دونوں الگ الگ تھے، کون کس کا تھا معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے پر مر مٹنے لگتے ہیں، اور محبت یعنی بالکل سر توڑ کر کے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، خاص اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد کہا زمین اور آسمان کی پیدائش یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان بنانے والا کتنا بڑا رہے گا، یہ زمین کتنی چوڑی ہے، کیا کیا چیزیں زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں زمین کے اوپر پانی ڈالو، صرف پانی ہی ڈالیں گے، الگ الگ قسم کے بیج آپ بو، پانی، زمین ایک ہی ہے، پانی سب کو پڑ رہا ہے، لیکن بیج جو ڈالیں گے اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا۔ آم کی بیج ڈالو تو آم کا درخت نکلتا ہے، انار کی بیج سے انار کا درخت۔ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن الگ الگ قسم کے میوجات نکلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد رات اور دن، اسی طرح سے نیند اور روزگار، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے۔ بجلی کی چمک، بارش اور بارش کے ذریعے سے پیداوار، یہ سب اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور زمین و آسمان کا یہ مستحکم نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح یہ نظام کو جوڑ کے رکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کا علم ہے۔ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنا ہوگی، کہاں ہوگی، یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں یہ پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر کے کیا ہوگا، کیا کمائے گا، کیسا رہے گا، اچھا رہے گا، برا رہے گا، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کو کیا کمائے گا اور کس جگہ پر وہ مرے گا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو آخرت کا گھر ہے جنت، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جہاں وہاں رہنے والوں کو بیماری نہیں رہے گی، موت نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی، غم فکر نہیں رہے گا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ تو دنیا کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی بیماری، کوئی موت، بڑھاپا، تنگی، اس طرح کچھ بھی نہیں رہے گا وہاں پر، بلکہ انسان بہت ہی انجوائے میں رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کیسے رکھا ہے، کب پیدا ہوتے نہیں معلوم، کب مرتے نہیں معلوم، بھی درمیان ہی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ انسان کی موت بھی اس کو نہیں معلوم ہے، وہ کب پیدا ہوتا وہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ الہی، علامہ اقبال کہتے تھے الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں جینے کا، نہ مرگے ناگہاں میری، یہ دنیا میں جینے کا مزہ کیا ہے کہ میری اچانک موت بھی نہیں آتی، ایسا بول کر کے پوری زندگی ہمیشہ جینا بھی نہیں ہے، ہمیشہ جینا بھی نہیں ہے، اچانک موت بھی نہیں ہے، تو یہ دنیا کی زندگی جینے کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد فرمایا سود کے ذریعے سے انسان کو جو مال کے اندر اضافہ نظر آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ
اصل اضافہ تو زکوٰۃ دینے والوں کے مالوں میں ہوتا ہے، اصل اضافہ زکوٰۃ دینے والوں کے مالوں میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی عقل بولتی ہے زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں تو پیسے ہم دے رہے نا، موجود مال میں سے کم ہو رہا ہے، اور سود کے اوپر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جو ہمارا اصل مال ہے وہ تو رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مال آتا ہے، تو ہمارے موجود مال میں مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال گھٹتا ہے۔ سود کے ذریعے سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ نہیں ہے بول رہا اللہ تعالیٰ، جبکہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے انسان کے پاس، اللہ کہتا ہے کہ مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے۔ تو ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے کہ سود کے ذریعے سے جو بھی مال ہمیں آتا ہے وہ مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے جو ہمارے ہاتھ سے مال نکلے جیسا نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ مال بڑھتا ہے، کیونکہ موجود مال میں اللہ برکت دے دیتا ہے، برائیاں یعنی مصیبتیں بیماریاں نہیں آتے، اور اگر مصیبتیں مال تو بہت زیادہ ہے لیکن بیماری آئی اور بریف کیسا لے جا کر کے ڈاکٹروں کو دے دیے، کیا ہے اس کے اندر بھلائی؟ موجود مال میں اللہ برکت دے کر کے رکھا ہے، مال ہمارے پاس ہے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے پاک ہوتا رہتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، خیر ہوتا ہے، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا یہ تو اللہ ہی ہے جو انسان کو پہلے کمزور رکھتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ دودھ پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، بالکل معمولی ہوتا ہے، انسان کو کمزوری دیتا ہے، کمزوری کے بعد پھر قوت دیتا ہے، جوان ہوتا ہے تو لوہے کے چنے چبا کر کے ہضم کر دیتا ہے، بہت جوان ہو جاتا ہے، بہت قوت والا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہی ہے وہ قوت دے کر کے پھر اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہاں سے وہاں تک چلنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس کو لکڑی کا سہارا لے کر کے آہستہ آہستہ چل کر کے پسینے ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی میں نے کر دی، جبکہ جب جوانی میں تھا تو پھلانگ لگاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اس کو طاقت وہ چھین لیتا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی طاقت ہے، اسی کی قوت ہے کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو اور چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔